اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد احمد رانا آپ سے مخاطب ہے۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے گھر سے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں گے خدا تعالیٰ کی ذات آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین کرام، جو احتجاج ہو رہا ہے ملک گیر میں کراچی سے لے کے خیبر تک، ایک جان جو ہے عوام ہو کے بولنے لگ گئی ہے بجلی کے بلوں کے جو ایکسٹرا جو اس میں ٹیکس لگے ہوئے ہیں ان کے خلاف اکٹھی ہو گئی ہے۔ جب بھی کوئی کسی بھی ملک میں ایک عوام اکٹھی ہو کے ایک زبان ہو کے کسی بھی بات پہ ایکشن لیتی ہے تو آگے ضرور سنوائی ہوتی ہے۔ ہر ملک کا جو سرچشمہ ہے وہ عوام ہے۔ عوام کی فلاح بہبود کے لیے اور اس ملک کی حفاظت کے لیے ہر چیزیں جو ہیں ایجاد کی ہوئی ہیں، ہر چیز بنی ہوئی ہے، ہر قانون بنا ہوا ہے۔ عوام کی سہولت کے لیے ہی سارے ادارے جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، چاہے سرکاری ہیں یا غیر سرکاری ہیں۔ لیکن یہ بجلی کے بلوں میں جو بہت زیادہ ٹیکسز، تقریباً 11 قسم کے ٹیکسز ہیں جو لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے عوام بہت پریشان ہو کے جو ہے نا اب یہ یکجان ہر شہر، ہر سٹی میں جو ہے، ہر ضلع میں جو ہے نا احتجاج ہو رہے ہیں۔ بجلی کے بل جلائے جا رہے ہیں اور کچھ نے تو جو ہے خودکشیاں بھی ہوئی ہیں۔ جو ہے نگراں وزیر اعظم صاحب نے ان چیزوں کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے جو ایکشن لیا ہے۔ امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے گھر میں کہ یہ ضرور سنوائی ہوگی اور عوام کو ریلیف ملے گا۔ عوام کو ریلیف ملنے کے جو چانس ہیں، کہاں تک ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ پہلے نمبر تو یہ کہ جو 300 یونٹ تک ہے اس میں جو ہے یہ کمی پیشی تو 100% کریں گے، اور اس کے اوپر جو ہے اس میں ٹیکسز جو ہیں اس کی کمی کریں گے۔ جو بہت زیادہ ٹیکس لگے ہوئے ہیں ان میں کمی کی جائے گی۔ باقی مزید فیصلہ جو ہے وہ 48 گھنٹے کے بعد تک جو آنے کے امکانات ہیں۔ مشاورت کے بعد نگراں وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے۔ یہ میرا ایک تجزیہ ہے۔ 300 یونٹ تک جو ہے ان کے جو ہے یونٹ جو ہے کم کیے جائیں گے، ان کے ریٹ ہر یونٹ کے، اور اس سے اوپر جو ہوگا اس کے کچھ ٹیکسز کم کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے میں نے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ چانسز نہیں ہے، کیونکہ IMF سے آلریڈی یہ معاہدہ کر چکے ہیں پیٹرول اور بجلی کے بلوں میں بے تحاشا اضافے کا۔ یہ ایگریمنٹ ہے حکومت کا IMF کے ساتھ، اور IMF کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہو جاتا ہے اس سے حکومت بھاگ نہیں سکتی، چاہے وہ نگراں سیٹ اپ ہو یا جو دوسرا وزیر اعظم کوئی بھی ہو یا آنے والا ہو یا بعد میں چلا رہا ہو، تو وہ جو ہے نا IMF کو جواب دہ ہوتے ہیں، جو وہ ملک جواب دہ ہوتا ہے۔ تو یہ اگر کوئی کمی پیشی کریں گے تو IMF سے پوچھے بغیر جو ہے یہ کمی پیشی نہیں کر سکتے۔ 300 یونٹ کے اندر بھی اگر انہوں نے کوئی کمی پیشی کرنی ہے تو وہ IMF سے پوچھے بغیر جو ہے وہ نہیں کر سکتی۔ اچھا، ایک اور بات چلی ہے کہ سرکاری ملازمین کے جو بلز ہیں ان کو بھی بل دیے جائیں، ان کی جو مراعات ہیں ان کو کم کیا جائے۔ تو اس کے میں نے تھوڑا سا ایک سروے نکالا ہے۔ سرکاری ملازمین جو ہے سالانہ 550 ارب روپے سے زائد کی بجلی استعمال کرتے ہیں۔ اگر کسی نے کوئی انڈسٹری لگائی ہوئی ہے اس کو بھی اگر اس نے فری کی ہوئی ہے وہ الگ سسٹم ہے۔ تقریباً جو ہے 90,000 سے 1,00,000 تک گاڑیاں ہیں جو سرکاری فیول استعمال کرتی ہیں۔ تقریباً 2.5 ارب، ایک ایسٹیمیٹ ہے 2.5 ارب کے قریب جو ہے وہ ان کا فیول جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کا گیس جو ہے تقریباً 1.5 ارب روپے جو ہے ان کا گیس استعمال ہوتا ہے۔ اگر کوئی انڈسٹری کو گیا ہوا تو وہ الگ ہے۔ اچھا، اس میں جو گھروں میں جنریٹر لگے ہوئے ہیں، جہاں انہوں نے پاور پلانٹ لگائے ہوئے ہیں جو اپنی کالونیوں کو جو بجلی دینے کے لیے، ان کا فیول الگ ہے۔ ان کے علاوہ جو گھر وہ مفت دیے ہوئے ہیں ان کو، جو جن میں یہ رہ رہے ہیں، اگر ان کا رینٹ بھی لگایا جائے
یہ تقریباً کوئی 6 ارب روپے کے لگ بھگ بنتا ہے اگر وہ رینٹ بھی لگایا جائے تو۔ اور اس کے علاوہ جو ان کو مفت جو ہے علاج فراہم ہوتے ہیں، اس کے علاوہ آنے جانے کے لیے کہ آؤٹ کنٹری میں جاتے ہیں تو ان کا جو بائی ایئر کا ٹکٹ وہ بھی فری ہوتا ہے، وہ الگ ہے۔ ان کے علاوہ جو وی آئی پی پروٹوکول ملتا ہے، ان کے ساتھ 25 سے 30 گاڑیاں جو جاتی ہیں ان کا فیول جو ہے وہ الگ ہے، ان کے اخراجات جو ہیں وہ الگ ہیں، ان کی ڈرائیور کی سیلریاں جو الگ ہیں، ان کے اوپر جو خرچہ ہوتا ہے حکومت کا وہ الگ ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی جو ہے امراض ملتی ہیں جن کو زندگی میں ملتی ہیں، بلکہ ان کو جو ہے مرنے کے بعد ان کی اولاد کو بھی جو ہے وہ ملتی رہتی ہیں، جیسے آپ پینشن کی مثال لے لیں۔ تو یہ سسٹم جو ہے یہ بہت وسیع ہے۔ اگر اس چیز کو ختم کیا جائے تو پاکستان بالکل اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے اور بہت جلد کھڑا ہو سکتا ہے۔ آئی ایم ایف سے جو قرضہ لیتے ہیں وہ بھی آئندہ نہیں لینا پڑے گا۔ یہ ایک میں پلاننگ بتا رہا ہوں، اگر یہ بالکل جو ہے کاکڑ صاحب جو ہے ہمارے نگراں وزیر اعظم صاحب ہیں وہ اس چیز پہ ایکشن لیں تو میں یقین کہتا ہوں کہ ہمیں کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں جو ہے باہر سے قرضہ نہیں لینا پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے پاکستان کے اندر ابھی جو جتنی بہت زیادہ ہر شہر میں احتجاج ہو رہے ہیں، یہ اکٹھے ہونے سے جو ہے نا یہ سارے جو آج بہت زیادہ پریشانی ہوئے ہیں، حکومت پریشان ہوئی ہے، وہ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ عوام نے اکٹھے ہو کے ایک جان ہو کے یہ آواز اٹھائی ہے۔ کسی بھی چیز پہ اگر آواز اس طریقے سے اٹھاتے ہیں اپنے حقوق کے لیے تو وہ فائدہ مند ہوتی ہے، اس میں پاور ہوتی ہے اگر ایک ہی آواز سے عوام اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے جو ہے زندہ مثال ہے۔ پٹرول جو ہے وہ میرے خیال پہلی کے بعد جو ہے پھر اس کے جو ہے جو چارجز ہیں بڑھ جائیں گے، پٹرول پر چلا جائے گا۔ یہ 400 روپے تک جو ہے یہ دسمبر تک جو ہے پٹرول چلا جائے گا۔ آپ اسے اندازہ لگا لیں، دسمبر کے بعد یا دسمبر تک جو ہے پاکستان کے حالات جو ہیں مہنگائی کے حوالے سے بہت زیادہ خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عوام پریشان ہوگی، ساتھ میں حکومت بھی پریشان ہوگی۔ حکومت کو چاہیے کہ ایڈوانس میں اس چیز پہ جو ہے تھوڑی نظر دوڑائیں، صرف آنکھیں بند کر کے سابقہ حکومت کی طرح نہ سو جائیں، ان کو دیکھیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ابھی جو لاوا ابلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اگر یہ مزید طول پکڑتا گیا تو یہاں سب چیزیں بہہ جائیں گی سمندر کے پانی کی طرح۔ اگر بہت زیادہ جھٹکا لگتا تو طاقت ہوتی ہے سمندر کے پانی میں، اس طریقے سے بھی ایک عوام کی طاقت ہے جو ہر چیز کو باہر کے لے جانے کا خدشہ ہے۔ عوام پریشان ہوئی ہے اس ٹائم مہنگائی میں بہت زیادہ۔ اور آپ نے کل ایک خبر بھی سنی ہوگی کہ ایک عورت کے 3 بچے 4 دن سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا، انہوں نے 15 پہ کال کی، شاید 112 پہ کال کی، تو وہاں جو ہے 1122 والے جو ہیں ان کے گھر میں راشن پہنچا کے گئے۔ تو یہ ملک کے حالات چل رہے ہیں، اگر اس کو کنٹرول نہیں کریں گے، دیکھو عوام کنٹرول نہیں کرے گی، عوام احتجاج کر سکتی ہے۔ یہ سیاستدانوں کا کام ہے، لیڈرشپ کا کام ہے کہ کس طریقے سے مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے۔ وہ اپنی عیاشیاں جو ہیں وہ کر کے لندن بھاگے، ان کا تو جو ہے نا جیسے کسی نے بولا تھا کہ یہ جو پاکستان ہے یہ پاکستانیوں کے لیے قبرستان ہے۔ وہ صرف سیاست کرنے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں اور سیاست اپنی کی، جن کو جو ڈیزینیشن ملا وہ کوئی 6 مہینے سال اپنا کر کے اس کے بعد لندن بھاگے۔ اسحاق ڈار صاحب ایک عرصے کے بعد پاکستان آیا اور انہوں نے جتنی سیلری بنتی تھی ان کی وہ ساری سیلری انہوں نے جو ہے پاکستان کے اندر آ کے واپسی لی ہے۔ ان کے اوپر کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا کیونکہ حکومت ان کی اپنی تھی۔ جتنے کیس جو ہے نون لیگ کے اوپر چل رہے تھے وہ تقریباً میں ریلیف لے کے وہ اب واپسی لندن میں بیٹھ چکے ہیں۔ ان کے سہولت کاروں کو سلام ہے جنہوں نے پاکستان کا نہیں سوچا، ان کو جو ہے نا لا کے سر پہ بٹھا دیا، ایک چلتا ہنستا ہنستا ملک چلتا ہوا پٹری سے اتر گیا۔ اور اب چڑھانے والے بھی جو ہیں پٹری پہ چڑھانا تو وہ بھی جنہوں نے اتارا وہی چڑھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا میری ایک دردمندانہ اپیل ہے ملک کے جو طاقتور حلقے ہیں
اس چیز کو سمجھیں، ابھی پہلے سے کوئی ایکشن لیں، پہلے سے کوئی پلان کریں کہ بعد میں جو ہے عوام سر پہ کھڑی ہو اور بعد میں مسئلے مسائل کھڑے ہوں جو سنبھال نہ سکے۔ اس سے پہلے ہی جو ہے وہ بجلی کے جو ریٹس ہیں اسی کو کسی طریقے سے کم کیا جائے، مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ایسا سسٹم بنایا جائے جو مہنگائی کنٹرول ہو سکے۔ کسی بھی چیز کا ریٹ کنٹرول میں نہیں ہے، چاہے دودھ ہے یا اور اشیاء خوردونی سے، کسی بھی چیز کا جو ہے ریٹ کنٹرول میں نہیں، اور نہ ہی کوئی پوچھنے والا ہے۔ ایک دودھ کی دکان سے اگر دودھ لو تو وہ 220 روپے کا دے رہا ہے، آگے 240 روپے کا دے رہا ہے، اور کہیں 200 روپے کا بھی چل رہا ہے۔ تو پورے پاکستان میں جو ہے ایک سسٹم ایسا کیوں نہیں ہے؟ وہی آٹا کراچی میں جو ہے 850 روپے مل رہا ہے، اگر پنجاب میں حیدرآباد میں چلے جاؤ تو وہ 700 روپے میں مل رہا ہے، ایسا کیوں ہے؟ پورے پاکستان میں یہ ایک ہی نظام کیوں نہیں؟ اس کا مقصد تو یہی ہوا کہ کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے کسی بھی ادارے کو کہ آپ جو کرنا ہے آپ کرتے رہو۔ جب تک ان چیزوں کو ہم نہیں دیکھیں گے تب تک یہ سسٹم سیدھا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب تک ہم رول آف لا کو جو ہے وہ نہیں آگے لے کے آئیں گے، اس چیز کو جب تک انصاف نہیں ملنے لگ جائے گا لوگوں کو، تب تک پاکستان کے حالات بہتر نہ ہوتے ہوئے نہیں نظر آتے۔ اور اس چیز کو سب سے پہلے ہمیں لینا ہوگا کہ قانون کی بالادستی جو ہے وہ لازمی ہے پاکستان کے لیے۔ جس ملک میں جو ہے قانون کی بالادستی نہیں ہے وہ ملک اجڑتے ہوئے دیکھے ہیں، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں۔ جس ملک کو آئی ایم ایف نے بہت زیادہ قرضہ دیا، جس کے اوپر آئی ایم ایف نے ٹیکس دیے، آپ اس کی بھی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں۔ وہ پاکستان کی طرح حالات پہلے ان کے ہوئے، پھر وہ ملک اجڑتے ہوئے بھی نظر آئے، اور آج وہی حال پاکستان کا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو خدا رہا اس چیز کو سمجھے۔ میری ان سیاستدانوں سے بھی اپیل ہے، میری عوام سے بھی اپیل ہے کہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، اور احتجاج کرنا ایک پرامن طریقے سے ہر پاکستانی، ہر فرد کا، ہر شہری کا حق ہے پرامن طریقے سے احتجاج کریں۔ اور الیکٹرک ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں ان کو جو ہے یرغمال نہ بنائیں، ان کے اوپر ستم گری نہ کریں، قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ میرے جتنے بھی بہن بھائی سب سن رہے ہیں ان کو میری ایک اپیل ہے، ایسا کوئی کام نہ کریں جس میں پاکستان کی عوام کو نقصان ہو، پاکستان کے اداروں کو نقصان ہو۔ ٹھیک ہے، احتجاج آپ کا حق ہے، احتجاج ریکارڈ کروائیں، اور یہ آپ کا رائٹ بنتا ہے۔ اور امید ہے اللہ تعالیٰ کے گھر میں یہ جو سسٹم ہے یہ کافی بہتر ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ریلیف عوام کو ضرور ملے گا، اور یہ کچھ ہی دنوں میں ملے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کا بہت شکریہ۔